محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آیت نمبر 29 ہم پڑھ چکے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ یہ جو آیت نمبر 29 ہے، اس کا اختتام اللہ تبارک و تعالیٰ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ سے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہ جو علم ہے، یہ علم کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کچھ اس ڈھنگ سے بیان کرتا ہے کہ آیت نمبر 30 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ اور جب اب یہاں پر ایک فعل ہے، فعل اذکر، یاد کرو، تو یہ فعل مقدر مانا جاتا ہے۔ جیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم بتائے تھے کہ اس میں ایک فعل کہ اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے کھاتا ہوں، تو ایک فعل وہاں پر اس کے اندر چھپا ہوا فعل مقدر رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے وَإِذْ میں فعل اذکر مقدر ہے، یہاں پر یاد کرو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، قال کہا، رب کا رب پروردگار کا آپ کا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا آپ کے رب نے، یعنی اس سے پہلے یاد کرو، اور یاد کرو جب کہا آپ کے رب نے، کیا کہا؟ لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے کہا، لی سے، الملائکہ جمع ہے نا، ملک، ملک اس کا واحد ہے، اور ملائکتن اس کی جمع ہے، فرشتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب آپ کے پروردگار نے، تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل، انی بے شک میں، ان بے شک یا میں کے معنی میں، انی بے شک میں، جاعل فی الارض خلیفہ بنانے والا ہوں، جاعل جعل سے بنایا، بنانے والا ہوں زمین میں، فی الارض زمین میں، خلیفہ، خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ اصل میں یہ لفظ خلف سے آیا سو ہے، پیچھے، خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے۔ جب کوئی آدمی کہیں سے جاتا ہے تو اپنے پیچھے جس کو چھوڑ جاتا ہے وہ خلیفہ ہو، جس کو ذمہ دار بناتا ہے کہ بھئی یہ کام، میں جھاڑوں کو میں پانی ڈالتا تھا، اب میں اپنے گھر سے جا رہا ہوں تو میں پانی ڈالنے کی ذمہ داری ان کو دے کر گیا، اپنا نائب بنایا، اپنا ڈپٹی بنایا، تو اس کو کہتے ہیں خلیفہ، جو بھی کام ہو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ اب یہاں پر بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ کا مراد جو ہے یہاں پر وہ شخص جس میں شان حکومت ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ حکومت کرتا ہے، باقی پوری کائنات میں اللہ حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں خلیفہ بنا رہا ہے، یعنی ایک ایسے شخص کو پیدا کر رہا ہے، ایسی مخلوق کو بنا رہا ہے، زمین میں رکھ رہا ہے جس کے اندر حکومت کرنے والی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہے اس کے اندر۔ قالوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا، جب فرشتوں کو پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ، اپنا نائب بنانے والا ہے، حکومت اس کے حوالے کرنے والا ہے، تو انہوں نے کہا، قالوا فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، سوال، مطلب کیا، تجعل تو بناتا ہے، فیہا فی میں، ہا اس میں، اتجعل فیہا کیا تو بناتا ہے اس میں، من جو، یفسد فساد کرتا ہے، یفسد فیہا اس میں فساد کرتا ہے، ٹھیک ہے، ویسفک الدماء اور خون بہاتا ہے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے کہا کہ اے پروردگار کیا تو اس کو خلیفہ اور اس کو نائب بنا رہا ہے، بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ زمین میں فساد کرے گا، حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ زمین میں فساد کرنا یہ قوت غضبی کی طرف اشارہ ہے، قوت نفسانی اور شہوت، قوت شہوت کی طرف اشارہ ہے برابر۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، وہ زمین میں فساد کیسا کرے گا؟ اپنی شہوتوں کی وجہ سے زمین میں فساد کرے گا، بگاڑ پیدا کرے گا۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور خون بہائے گا، یہ قوت غضبی کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کے اندر جو قوت غضبی ہے نا، جو غصہ جو آتا ہے، وہ اس غصے سے کیا کرے گا؟ پھر وہ خون بہائے گا، زمین میں فساد کرے گا اپنی شہوتوں کے پیچھے چل کر، اور زمین میں خون بہائے گا اپنے غصہ اور اپنے بڑے پن کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے تکبر کی طرف بڑھنے کے لیے وہ زمین میں خون بہائے گا تاکہ وہ سب سے اوپر رہے۔ تو یہ تو اس کے اندر کمزوریاں ہیں، یعنی اشارتاً فرشتے کمزوریاں بیان کیے انسان کے۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح، اور رہی بات ہماری، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے تیرے حمد سے۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ اب یہاں پر نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، تسبیح بیان کرنا بھی تعریف ہے اور پاکی بیان کرنا ہے، اور حمد بھی تعریف پہ ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ حمد، جب سورہ فاتحہ ہم پڑھے تھے تو وہاں پر بتائے تھے حمد کا معنی ہوتا ہے الثناء باللسان، حمد زبان سے تعریف کرنے کو کہتے ہیں، زبان سے تعریف تو انسان جو ہے زبان سے بھی، تعریف زبان سے بھی کی جاتی ہے، تعریف عمل سے بھی کی جاتی ہے، اور تعریف دل سے بھی کی جاتی ہے، دل سے بھی تعریف کی جاتی ہے۔ اور ہم جو ہے تیری تعریف بیان کرتے ہیں حمد سے، یعنی اپنی زبانوں سے تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری تعریف بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ٹھیک ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے کہ کائنات میں موجود ہر شے اللہ کی تسبیح بیان فرماتی ہے، ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتی ہے، ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے بندو، اے انسانوں، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے، ان کی تسبیح کو، جیسا ہم کوئی چڑیا اگر چہچہا رہی ہے تو اس کی زبان ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، اسی طرح سے سارے جانور، سارے درخت، سارے پتھر، جماد، نبات، جو کچھ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ہر چیز اپنے حال میں تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ کوئی زبان سے بیان کر رہا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے زبان نہیں دیا تو وہ اپنے حال اور عمل سے بیان کر رہا ہے، وہ اپنے کیا کہتے ہیں، جیسے جانور ہے تو اپنے عمل سے بیان کر رہا ہے، اور پتھر اور لکڑی اور لوہا وغیرہ یہ چیزیں جمادات اگر ہے تو وہ اپنے حال سے بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال تسبیح زبان سے بھی ہوتی ہے، عمل سے بھی ہوتی ہے، اور دل سے بھی ہوتی ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تعریف، تیری حمد سے، یعنی زبانوں سے تیری تعریف بیان کرتے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی کا کمال بیان کرتے۔ مقدس کس کو کہتے ہیں؟ مقدس کہتے ہیں اس پاکیزگی کو جس کے نزدیک گندگی آ نہیں سکتی، جی، جس کے پاس خرابی نہیں آ سکتی ہے، وہ کمال تقدیس کہتے ہیں کسی چیز کو مقدس ماننا۔ ہم قرآن کریم کو مقدس مانتے ہیں، مقدس مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے یہ ایسا سچ ہے، قرآن کریم ایک ایسی حقیقت ہے اور ایک ایسا سچ ہے اور ایسا کلام ہے جس کے قریب غلطی آ بھی نہیں سکتی، جی، جس کے قریب غلطی آ ہی نہیں سکتی، جس کے قریب گمراہی آ ہی نہیں سکتی ہے، ایسا کلام جو ہے کلام اللہ قرآن کریم ہے، تو مقدس اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر مذہب والے جو ہے، بہت سارے مذاہب والے بھی اپنے کلام، اپنے کتابوں کو مقدس کہتے ہیں۔ روح القدس کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، روح القدس کہتے ہیں ان کو قدس کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے وحی بھیجاتا ہے انبیاء پر۔ اگر ان کے قریب اگر غلطی آ سکتی ہے اور اگر ان سے غلطیاں ہو سکتے ہیں تو پھر وحی میں بھی غلطی آ جا سکتی ہے، تو فرمایا نہیں، یہ روح القدس ہے، ان سے کوئی غلطی کا امکان نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیرے حمد کے ساتھ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری خوب پاکی بیان کرتے ہیں، تیری قدسیت ہم بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ،
ٹھیک ہے. قال، جب یہ فرشتے دعویٰ کیا، اب اس کے اندر کیا دعویٰ تھا فرشتوں کا؟ دیکھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنا رہا ہوں، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو اس کو بنائے گا زمین میں خلیفہ جو زمین میں فساد کرے گا شہوات کی اتباع کر کے، اور زمین میں خون بہائے گا اپنے غصے کے پیچھے چل کر، جی اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے خون بہائے گا. تو یعنی ایک طرح سے وہ لوگ جس کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے اس پہ آبجیکشن کیے، لیکن پورے ادب کے ساتھ. یہ فرشتے والا انداز، شیطان والا انداز نہیں ہے. شیطان والا انداز کیا ہے کہ میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں. لیکن یہ فرشتوں والا انداز تھا. فرشتوں والا انداز میں کیا تھا کہ وہ بیان کی، یا رب العالمین، اے پروردگار تو ایسا کر رہا ہے. وَنَحْنُ نُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تسبیح پڑھنے والے، ہم تیری بات سننے والے، ہم فلاں، ہم بہتر ہے، ہم کو بنا نہیں. لیکن دعویٰ تو تھا وہاں پر، دعویٰ تو تھا. زبان حال سے وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولا ہم زیادہ مستحق ہے اور ہم قابل ہے، اور یہ تو جو ہے خون بہانے والا، اس کو کیوں ذمہ دار بناتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قال، یعنی اللہ نے فرمایا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، اعلم زیادہ جانتا ہوں، عالم جاننے والا، اعلم زیادہ جاننے والا، انی اعلم میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے ہو، انی اعلم ما لا تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون.